أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा ना किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक अल्लाह मुनकरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ए अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते, और जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है उससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा। तो तुम कौम में कुफ़ार पर अफसोस न करो। जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखरत पर ईमान लाएंगे और अमल नेक करेंगे, ख्वाह वो मुसलमान हों या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे। जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, वो एक जमात को तो झुटला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि कोई आफत नहीं आने की, तो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके सब कामों को देख रहा है। वो लोग बेशुबा काफिर हैं। वो कहते हैं कि मरियम के बेटे मसीहुल्लाह हैं, हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ए बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा, और उसका ठिकाना दोज़ख और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वो लोग काफिर हैं
جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والے عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 6 میں سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 67 تا 74 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الوہاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، پیغمبر کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اے خدا کریم، اے ستار، کس سے ہو تیری نعمتوں کا شمار، کس سے ہو تیری نعمتوں کا شمار۔ تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے، تو بے طلب دے جو وہ کریم ہے، تو بے طلب دے جو وہ کریم ہے، تو حی و قیوم، لا شریک لہ، حی و قیوم لا شریک لہ، ہے تیرا ذکر ہر کہیں ہر سو،
تیرا ذکر ہر کہیں ہر سو، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تیری ذات پاک لامحدود ہے، تیری ذات پاک لامحدود، عشق خیر البشر عطا کر دے، عشق خیر البشر عطا کر دے، دامن دل کو نور سے بھر دے، دامن دل کو نور سے بھر دے، اے خدائے کریم، اے ستار، کسے ہو تیری نعمتوں کا شمار۔ حمد باری تعالی۔ سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر عبدالواحد سجاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا کہ کوئی بھی سود سے نہ بچ سکے گا، اور کوئی شخص سود خوری سے بچ بھی گیا تو بھی سود کے دھوئیں اور غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ معزز سامعین، اس وقت پوری دنیا میں مادیت اور شہوانیت کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس نے تمام اخلاقی قدریں تہوبالا کر ڈالی ہیں۔ معاشرتی نظام بے حیائی، بدکاری اور عریانیت کا مرکب بن چکا ہے۔ معاملات کو سود کی زنجیروں نے کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ امانت و دیانت، صداقت و راستی اور خیرخواہی کے اوصاف آخری سانس لے رہے ہیں۔ بگاڑ کا سیلاب پورے عالم میں ہے، کوئی خطہ اس سے محفوظ نہیں۔ زیر تشریح حدیث اور دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم، خطے اور معاشرے پر اجتماعی آفت و عذاب کے آنے کا ایک بنیادی سبب سودی کاروبار اور سودی لین دین کا چلن ہے۔ شریعت نے حرام کاموں اور گناہوں کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس میں سود کا گناہ سر فہرست ہے۔ قرآن و حدیث میں سود کی شناعت و قباحت بیان کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں سود کی حرمت اور اس سے اجتناب کے حکم کے بعد ارشاد فرمایا گیا، اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ نے بڑے سے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی اتنا سخت لب و لہجہ استعمال نہیں کیا جتنا سود کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ اعلان جنگ کے الفاظ انتہائی سخت وعید
اور بدترین برائی کے اظہار کے لیے ہیں۔ سود کی بے برکتی اور نحوست کے وبال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود اور صدقہ کی حقیقت، نتائج، اغراض اور کیفیات سب میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ صدقہ میں اپنا مال بلا معاوضہ دوسرے کو دیا جاتا ہے، اور سود میں دوسرے کا مال بلا مالی معاوضے کے اس سے لیا جاتا ہے۔ صدقہ کی غرض رضا الہی اور ثواب ہوتا ہے، جبکہ سود کی غرض اللہ کے غضب سے نڈر ہو کر اپنے موجودہ دولت میں ناجائز اضافے کی ہوس ہوتی ہے۔ نتیجہ کا فرق قرآن کی اسی آیت نے بتا دیا کہ اللہ سود سے حاصل ہونے والے مال کی برکت اور خیر مٹا دیتا ہے، جبکہ صدقہ کرنے والے کے مال کو اور اس کی برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ کیفیات کا فرق ہوتا ہے کہ صدقہ دینے والے کو متنوع اعمال خیر کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور سود خور بالعموم محرومی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سود کا مال اگرچہ بڑھ جائے مگر اس کا انجام ہمیشہ بے برکتی اور کمی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ سود خور کے مال میں سود کی وجہ سے بظاہر کتنا ہی اضافہ کیوں نظر نہ آئے، لیکن سود خور کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ناجائز مصارف میں خرچ ہوتا ہے، یا کسی ناگہانی آفت اور حادثے کی نظر ہو جاتا ہے۔ سود خور مال کے اصل فوائد یعنی عزت و راحت سے محروم رہتا ہے۔ اسے اسباب راحت چاہے جس قدر حاصل ہو جائیں، حقیقی راحت و اطمینان اور سکون کی کیفیات حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اس کی طبیعت میں سود خوری کی وجہ سے شقاوت، تنگ دلی، بزدلی اور مجنونانہ حرص اور ہوس اور بے رحمی کے جراثیم جڑ پکڑ لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے دلوں میں اس کی کوئی قدر و منزلت اور عزت مقام باقی نہیں رہ جاتا۔ سود کی حرمت کے متعلق متعدد احادیث نبوی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صرف سود کھانے والے ہی نہیں، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور سود پر گواہ بنانے والے سب پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ انہیں جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائے گا۔ ایک وہ شخص جو عادی شراب نوش ہو، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال اڑانے والا، چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 1 درہم سے اگر کوئی سود حاصل کرے تو یہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہونے کے باوجود 33 بار بدکاری کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان میں سود پھیل جاتا ہے۔ مذکورہ احادیث اور زیر تشریح حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ہم اگر موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں تو واضح تو ہوتا ہے کہ اکثریت سود کی لعنت میں گرفتار ہے۔ تجارتی نظام کا سود پر انحصار ہے۔ سودی نظام کی زنجیر نے عالمی معیشت کو اور تجارت کو اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ اس سے نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، اور معاشرے میں سود اس طرح سے سرایت کر گیا ہے کہ حلال کاروبار کرنے والوں کا مال بھی سود کے دھوئیں اور غبار سے محفوظ اور بچا ہوا نہیں۔ جب دنیا سودی تجارتی اور معاشی نظام کے اخلاقی، روحانی، تمدنی، اجتماعی اور معاشرتی نقصان کا سامنا کر چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں بار بار مختلف شکلوں میں آنے والے قہر الہی سے بھی دوچار ہو چکی ہے، دنیا کے لیے سود سے پاک اسلامی نظام معیشت کو اپنانے کے سوا اور کوئی متبادل نہیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر عبد الواحد سجاد کی گفتگو سنی۔
دنیا میں جب نزول شہ مصطفیٰ ہوا، ایک رحمت مدام کا عالم بپا ہوا، دنیا میں جب نزول شہ مصطفیٰ ہوا، جب آپ آ گئے تو کنارا عطا ہوا، جب آپ آ گئے تو کنارا عطا ہوا، ورنہ تھا مدتوں سے سفینہ گھرا ہوا، ورنہ تھا مدتوں سے سفینہ گھرا ہوا، دنیا میں جب نزول شہ مصطفیٰ ہوا، انسانیت کو جس نے دکھائی رہے نجات، انسانیت کو جس نے دکھائی رہے نجات، افسانہ حیات کی وہ ابتدا ہوا، افسانہ حیات کی وہ ابتدا ہوا، دنیا میں جب نزول شہ مصطفیٰ ہوا، ابھرا بساط دہر پہ وہ نور جاوداں، ابھرا بساط دہر پہ وہ نور جاوداں، جس کے طفیل شب کا اندھیرا فنا ہوا، جس کے طفیل شب کا اندھیرا فنا ہوا، دنیا میں جب نزول شہ مصطفیٰ ہوا، ایک رحمت مدام کا عالم بپا ہوا۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں نسیمہ شاہین، کلیم سرور اور ہم نوا۔
سامعین، یہ نعتیہ کلام ارشاد الحق کا تھا۔ روشنی، آئیے اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں مولانا محمد رمضان علوی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت عمر ثانی کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور خلافت بے مثال عدل و انصاف اور عظیم الشان مثالی نظام خلافت پر مبنی تھا اور لاکھوں مربع میل پر فتح حاصل کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور خلافت صرف 2.5 سال ہے۔ اس دوران انہوں نے بھی بہت سی فتوحات حاصل کی، متعدد علاقوں کو فتح کر کے اسلامی خلافت میں شامل کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دعوت اللہ پر بھی بہت زور دیا اور اس حوالے سے بڑا کردار ادا کیا۔ بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں آئے اور جو پہلے سے مسلمان تھے وہ اعلیٰ کردار و عمل والے مسلمان بنے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی 2.5 سالہ خلافت کے ساتھ ساتھ ان کی 40 سالہ قلیل زندگی قابل رشک ہے۔ انہوں نے اپنی نمایاں کوششوں اور جد و جہد سے دنیا میں کمالات اور نیکی کو پھیلایا۔ سادہ مزاج، حلیم الطبع، سچے، کھرے، منصف اور بڑے ہی رحم دل تھے۔ خلافت و حکومت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت فکر مند رہتے۔ ایک موقع پر نماز عشاء کے بعد ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ، میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا حکمران بنایا گیا ہوں۔ ان میں کئی ایسے مفلس ہیں جو فقر و فاقہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں کئی بیمار ہیں جو بے آسرا ہیں، کئی مصیبت زدہ ہیں، کئی مظلوم ہیں جن پر لوگوں نے ظلم کیے، کئی بے گناہ قید میں ہوں گے، کئی عمر رسیدہ اور کمزور ہیں، کئی ایسے ہیں جن کا کنبہ بڑا آمدن کم، اور کئی ایسے لوگ جو رزق کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے گھروں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں ہیں۔ مجھے یہ فکر اور احساس ہے اور پریشانی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے یہ خوف رلا رہا ہے۔ والد گرامی کا نام عبدالعزیز تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں، اس لیے آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی شامل تھا۔ آپ کے والد عبدالعزیز 21 سال مصر کے گورنر رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی تعلیم و تربیت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت صالح ابن کیسان کی نگرانی میں ہوئی۔ وہ عظیم محدث تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فطرتاً نیک اور سعادت مند تھے۔ تعلیم و تربیت نے ان کے جوہروں کو اور زیادہ چمکا دیا۔ علمی لحاظ سے اپنے دور کے امام تھے۔ علمی حیثیت اور علمی لحاظ سے جو انہوں نے کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کے روشن اور قابل رشک باب ہیں۔ اپنے حسن عمل اور انتظام کی مثالیں چھوڑی۔ خلافت کی ذمہ داریوں سے پہلے گورنر بھی رہے، مدینہ منورہ کے بھی گورنر رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بحیثیت گورنر، بحیثیت خلیفہ، بحیثیت عظیم مسلم رہنما، بحیثیت عظیم اور منفرد علمی اور دینی شخصیت کے ساتھ ساتھ عادل حکمران اور عظیم انسان تھے۔ زمانے کے لحاظ سے آپ نے تابعین اور تبع تابعین کا مبارک دور پایا جو کہ خیر کا دور تھا، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے متصل زمانہ، پھر اس سے متصل زمانہ بہتر ہے۔ یہ زمانے اور ادوار خیر القرون ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خود فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، مجھے بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کا بڑا ذوق و شوق تھا، بڑے ذوق و شوق سے علم حاصل کیا۔ یہ ان کا ابتدائی دور تھا، چھوٹی عمر کا دور تھا۔ جس دور میں وہ علمی لحاظ سے امام وقت بنے وہ دور ان کے مدینہ منورہ کی گورنری کا تھا، جس میں اکابر علماء سے ان کی ملاقاتیں اور علمی مذاکرے ہوتے رہتے۔ گورنر مدینہ کی حیثیت سے بڑے بڑے اہل علم سے علم و تحقیق کا سلسلہ رہتا۔ امام ذہبی اور دیگر صف اول کے اہل علم آپ کو ائمہ مجتہدین اور خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے قابل رشک اسلاف کی زندگیوں اور ان کے کردار و عمل کی روشنی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مولانا محمد رمضان علوی کی گفتگو سنی۔ گوشے عمل سے سنیے ہر آن بولتا ہے، گوشے عمل سے سنیے ہر آن بولتا ہے، ہر آن بولتا ہے، کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے، کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے، ہوتی نہیں زبان کو اظہار کی ضرورت، ہوتی نہیں زبان کو اظہار کی ضرورت، اظہار کی ضرورت، دربار مصطفیٰ میں ایمان بولتا ہے، دربار مصطفیٰ میں ایمان بولتا ہے بس وہی مسیحا ٹوٹے ہوئے دلوں کا، ہے بس وہی مسیحا ٹوٹے ہوئے دلوں کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا، مٹھی میں جس کی پتھر بے جان بولتا ہے، مٹھی میں جس کی پتھر بے جان بولتا ہے، ترسیل ہو رہی ہے قرآن کی ہیرا میں، ترسیل ہو رہی ہے قرآن کی ہیرا میں، قرآن کی ہیرا میں، اللہ کی طرف سے انسان بولتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان بولتا ہے، آنسو سنا رہے ہیں روداد راہ طیبہ، آنسو سنا رہے ہیں روداد راہ طیبہ، روداد راہ طیبہ، خاموش ہے مسافر سامان بولتا ہے، خاموش ہے مسافر سامان بولتا ہے، محبوب کبریا کا لکھتا ہوں جب قصیدہ، محبوب کبریا کا لکھتا ہوں جب قصیدہ،
لکھتا ہوں جب قصیدہ، ہر شعر میں شعور حسان بولتا ہے، ہر شعر میں شعور حسان بولتا ہے۔ سب نعت لکھنے والے اعجاز محترم ہیں، سب نعت لکھنے والے اعجاز محترم ہیں، اعجاز محترم ہیں۔ یہ بات مجھ سے میرا وجدان بولتا ہے، یہ بات مجھ سے میرا وجدان بولتا ہے۔ گوشے عمل سے سنیے ہر آن بولتا ہے، کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے، کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے۔ گلدستہ عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اعجاز رحمانی۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کون سے مصرف میں زکوٰۃ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو 8 اس کے مصارف ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ کہ اگر کسی نے امانت کی رقم رکھی ہو تو کیا مالک کی اجازت کے بغیر اس سے از خود زکوٰۃ لینا یا کسی مستحق کو دینا جائز ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو مدات ذکر کی گئی ہیں ان میں فقراء، مساکین اور مقروض اور غلام، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، مؤلفۃ القلوب اور زکوٰۃ وصول کرنے والے ملازمین، یہ کوئی 8 کے قریب مدات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں کسی ایک مصرف میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد جو مصارف ہیں ان میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک ترجیح کا معاملہ ہے تو جس کی افادیت زیادہ ہو، جس کی ضرورت زیادہ ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کے محلے میں لوگ فقر و فاقے کا شکار ہیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، اور کسی جگہ جہالت زیادہ ہے اور دعوت دین کا کوئی ادارہ ہے تو ایسی صورت میں ان طلبہ پر جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان پر خرچ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو فقراء اور مساکین جو محنت نہیں کر سکتے، دعوت دین میں لگے ہوئے ہوں، ان لوگوں پر خرچ کرنا، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرنا، جو ضرورت مند ہوں ان پر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ظاہر ہے جہاں جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر خرچ کرنے کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ مثلاً اگر کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے اور لوگ چھت کے محتاج ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ادویات کے محتاج ہیں، تو باقی مصارف میں خرچ کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ اگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فقر و فاقے کی وجہ سے یا بارش اور گرمی سردی کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا کہ کون سا مصرف زیادہ اہم ہے اور اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے،
اسی طرح اگر ملکی دفاع کا معاملہ ہو، جہاد ہو رہا ہو، تو جہاد میں خرچ کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، چونکہ ہمارے ہاں دینی ادارے جو ہیں مختلف قسم کے مدات کے اندر لوگ ان کی امداد بھی کرتے ہیں، تو عام طور پر دینی اداروں کے حوالے سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ آیا ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں۔ تو دینی ادارے مختلف قسم کے اعانتیں وصول کرتے ہیں، عطیات بھی ہوتی ہیں، اعانت بھی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں دینی اداروں کو بھی چاہیے کہ جن کاموں میں زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے صرف انہی کاموں کے اندر خرچ کریں، اور نیکی اور بلائی کے ہر کام میں زکوٰۃ صرف کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کاموں میں جو ان 8 مصارف میں ذکر کی گئی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس آیت کریمہ میں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ لوگ ہیں، اور فی سبیل اللہ کی مد میں بھی جہاد اور جہاد کے ضمن میں دعوت اور تبلیغ کے جو ادارے ہیں، قلم سے جہاد کرتے ہیں، تلوار سے جہاد کرتے ہیں، جہاد کی جو شکل بھی ہے تو وہ فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن فی سبیل اللہ کی مد میں جس طرح کے عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی بھی ہے کہ ہر طرح کے رفاعی اداروں پر، سڑکوں پر خرچ کرنا، راستے بنانے میں خرچ کرنا اور ہر طرح کے رفاعی کاموں کے اندر خرچ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مخصوص مصارف ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، دیگر چیزوں کے ساتھ اس کو خلط مرت نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر بیت المال مشترک ہو تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب الگ رکھا جائے۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ امانت کی رقم سے مالک کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ خود لینا یا کسی مستحق کو دینا آیا جائز ہے یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ نکالنے کا مالک نے کہا ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت سے وہ خود بھی لے سکتا ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہو، اور اگر مالک نے کسی اور کے بارے میں کہا ہے اور اس کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ فلاں آدمی کو میرے مال میں سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دو تو وہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تم بھی چونکہ زکوٰۃ کے مستحق ہو تم لے سکتے ہو تو خود بھی لے سکتا ہے، لیکن از خود مالک کی اجازت کے بغیر نہ تو خود زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو امانت کے مال میں سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، چونکہ یہ اس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کے پاس امانت ہے، اور امانت جس طرح وصول کی جاتی ہے اسی طریقے سے واپس کرنا بھی اس کا ضروری ہے۔ اس لیے اگر اس نے زکوٰۃ خود لینی ہو اور مستحق ہو تو مالک کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے، اور اگر کسی اور مستحق کو دینی ہو تو مالک کی اجازت سے کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی قانون میں اور شریعت میں امانت کے الگ مسائل ہیں، اور جو آدمی مالک ہے زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے، اور اسی کو حکم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو جو مصارف ہیں مخصوص ان کے اندر زکوٰۃ خرچ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انفال کی آیات مبارکہ 49 تا 51 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں مولانا محمد یوسف خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت کے منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے منہ، ان کی پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ انفال کے شروع میں غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کا اور ان سے حاصل ہونے والے نصائح اور عبرتوں کا اور ان کے احکام کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کی پہلی آیت میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کی ایک مشترکہ بات جو مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، یعنی میدان بدر میں یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بھاری اور قوی لشکر سے ٹکرانے آ گئے ہیں، ان بیچاروں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اصل میں منافقین یہ آستین کا سانپ تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار کرتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور مسلمانوں پر طنز کرتے۔ انہی طنزیہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تعداد میں کم ہوتے ہوئے بھی اپنے سے 3 گنا تعداد سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہی منافقین نے بطور طنز کی یہ کہا کہ ان مسلمانوں کو اپنے دین پر بڑا غرور ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں اس لیے غالب ہو کر رہیں گے، اور یہ اپنے اس گھمنڈ کی وجہ سے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں اور کس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہ توکل کرنے والوں کو ضرور غلبہ دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا چاہے اس کی تعداد تھوڑی ہو، اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا الذین فی قلوبہم مرض، یعنی جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے بھی منافقین مراد ہیں اور یہ عطف تفسیری ہے، اور بعض حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو قریش مکہ کے ساتھ آ گئے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں تذبذب اور غیر یقینی کی کیفیت تھی، اور اسی تذبذب کو مرض کہا گیا۔ اس کے بعد کی آیت میں موت کے وقت کافروں کے عذاب اور فرشتوں کی تنبیہات کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں کا حال اس وقت دیکھتے جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، تو آپ ایک بڑا ہیبت ناک منظر دیکھتے۔ بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کو ان کفار قریش کے متعلق قرار دیا جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا تھا۔ اس صورت میں آیت نمبر 50 کے معنی یہ ہوں گے کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے جو سردار مارے گئے ان کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا، اور جو ان کے سامنے چہروں پر اور پیچھے سے ان کی پشتوں پر مار کر ان کو ہلاک کر رہے تھے، اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر سنا رہے تھے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے عموم کی وجہ سے اس مضمون کو عام رکھا اور معنی اور مفہوم یہ بیان کیا کہ جب کوئی کافر مرتا ہے تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے وقت کفار کے چہرے اور پشت پر مارتا ہے،
بعض روایات میں ہے کہ آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں، مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق اس عالم عناصر سے نہیں ہے بلکہ عالم قبر سے ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس لیے عذاب عام طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر آپ دیکھتے تو بڑا عبرتناک منظر دیکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عالم برزخ میں کفار کو عذاب ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق عالم غیب سے ہے جس کی وجہ سے عام طور پر دیکھا نہیں جاتا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ یہ واقعہ بھی بدر کے دن کا ہے کہ سامنے سے ان کافروں کے چہروں پر تلواریں پڑتی تھیں اور جب بھاگتے تھے تو پیٹھ پر وار پڑتے تھے، جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر کانٹوں کے نشان دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی مار کے نشانات ہیں۔ لیکن زیادہ درست بات یہی ہے کہ یہ آیت بدر کے واقعے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کے الفاظ عام ہیں اور ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نافرمان لوگ تھے، ان کی موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ ان کی جانب بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انہیں خوب مارتے ہیں اور ان کی روحیں ان کی سیاہکاریوں کی وجہ سے بدن میں چھپتی پھرتی ہیں، جنہیں فرشتے جبرن نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا غضب مقدر ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس بری حالت میں سکرات موت کے وقت جب کافر کے پاس ملک الموت آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے خبیث روح چل گرم ہواؤں اور گرم پانی اور گرم سائے کی طرف، پس وہ روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے، آخر اسے سختی کے ساتھ گھسیٹا جاتا ہے جس طرح کسی زندہ شخص کی کھال کو اتارا جائے، اور فرشتے پھر اسے کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق کہ اب جلنے کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یعنی یہ تمہاری دنیاوی بدعمالی کی سزا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت کرنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے عذاب دے کر تمہیں کیا کرے گا، یعنی اللہ کو خود عذاب دینا پسند نہیں۔ اللہ رب العزت ہماری سکرات کے موقع کے وقت عذاب سے حفاظت فرمائے اور ایمان کامل پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انفال کی آیات مبارکہ 49 تا 51 میں بیان مضامین کے حوالے سے مولانا محمد یوسف خان کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی ہو، وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ ہے سبت تیری ذات سے، ہے سبت تیری ذات سے، تاریخ بشر میں ہے سبت تیری ذات سے، تاریخ بشر میں وہ عزم کے تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں وہ عزم کے تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں تو نور ازل تاب سر مطلع تخلیق
رفیق فیضان ضیا تجھ سے ہے، فیضان ضیا تجھ سے ہے، دامان سحر میں فیضان ضیا تجھ سے ہے، دامان سحر میں وہ عزم کے تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے نور کی یا رسول اللہ، خیرات تیرے نور کی کشکول قمر میں وہ عزم کے تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں انور میرے دیوان میں ہے نعت پیمبر، انور میرے دیوان میں ہے نعت پیمبر، کیا توشائے عقبا ہے، کیا توشائے عقبا ہے میرے رخت سفر میں، کیا توشائے عقبا ہے میرے رخت سفر میں، وہ عزم کے تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر، اور یہ نعتیہ کلام انور مسعود کا تھا۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریسہ دوانیوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں،
روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔